تو جہاں سے بھی نہیں جیت
برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ الہدی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ ملتے پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ہر ساون سکھ وچوں گزر ویندے ہر ساون سکھ وچوں گزر ویندے نبھے لنگھ آئے کہیں ساون وچ روح رنگ لبھی کھڑی ہر ویلے مسروب ہے نین بچھاون وچ یا رسول اللہ روح رمز لبھی کھڑی ہر ویلے مسروب ہے نین بچھاون وچ وس پوسوں اجڑے لوگ آساں وس پوسوں اجڑے لوگ آساں دو چار قدم تہاڈے چاون وچ در در تے ظفر وکوہا سے ساڈا مل لگے تواڈے آون وچ سبحان اللہ در در تے ظفر وکوہا سے ساڈا مل لگ گئے تواڈے آون وچ دوستو اللہ پاک کا کروڑا ہزار شکر ہے کہ اس عظیم خالق کے کائنات مالک کے ارض و سما اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق بخشی اور اپنے در پہ آنے کی توفیق بخشی یہ اس کا کروڑا ہزار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا جو ہے اپنی رحمتوں سے نوازا ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق بخشی تو باقی جب تک ہم بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا جب تک تو تھے جب سے آقا سے یاری لگائی ہے آقا سے محبت کی ہے پھر کیا ہوا پتھر تھے ہیرا بن گئے پتھر تھے ہیرا بن گئے یہ ان کی کرم نوازیاں ہیں ورنہ ہم کیا تھے ہماری اوقات کیا تھی ہمارے اندر کیا اظہار خیال تھے کچھ نہیں تھا اب اگر ہے سب کچھ ہے تو محمد کے ذریعے ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں علامہ اقبال بھی بول پڑے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی ہم دنیا میں آئے تو آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے اگر قرآن سے پوچھیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے انسان
اللہ رب العالمین نے تجھے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب ہماری زندگی کا مقصد قرآن نے بتا دیا کہ کیا مقصد ہے، صرف یہی مقصد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے انسان، تجھے رب کائنات نے، اس عظیم خالق نے نہیں پیدا فرمایا مگر خاص الخاص اپنی عبادت کے لیے۔ یہ ایک شہد کی مکھی ہے، اس کو دیکھیں، یہ چھوٹی سے چھوٹی ہے، اللہ نے اس کو بھی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ جاتی ہے، پھولوں کو رس چوستی ہے، رس چوس کے پھر کیا ہوتا ہے، جتھے میں آتی ہے، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھتی ہے، اللہ کریم درود کے صدقے شہد کو میٹھا کر دیتا ہے۔ تو پھر ایک شہد کی مکھی، اس کا کام شہد بنانا ہے، تو اللہ کریم نے ایک شہد کی مکھی کو بے فائدہ بے مقصد نہیں بنایا۔ تو اے انسان، تو ذرا سوچ تو صحیح، جب اللہ نے تجھے بنایا تو اللہ نے پہلے قسمیں اٹھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اے ایمان والو، اللہ کریم نے جب تمہیں پیدا فرمایا تو اس سے پہلے 4 قسمیں اٹھائیں، مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور امن والے شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، میں نے تجھے بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی، اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے، اتنا جمیل بنایا ہے، کیونکہ اللہ خود یحب الجمال ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ جو رب کائنات خود حسین ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو پھر جب انسان کو بنایا پہلے قسمیں اٹھائیں۔ اگر اللہ قسم نہ بھی اٹھاتا تو اللہ صرف یہی قرآن میں فرما دیتا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر ہم پھر بھی مان لیتے رب العالمین جو فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے، لیکن قسم اٹھانے کا مقصد کہ اللہ کریم نے ایک اور مہر لگا ہے کہ تحقیق یقیناً اللہ نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اچھا، آج ہماری شکلیں سلامت ہے، کیوں سلامت ہے؟ آج ہم کون سا گناہ نہیں کرتے؟ آج ہم کون سا گناہ نہیں کرتے؟ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیچھے جتنے انبیاء آئے، ان کی امت اگر کوئی گناہ کرتی، کونوا قردۃ خاسئین، قرآن فرما رہا ہے کہ ان کی شکلیں بندر جیسی ہو جاتی تھی، ان کی شکلیں بندر جیسی ہو جاتی۔ آج اگر ہماری شکلیں سلامت ہیں، آج اگر ہماری شکلیں سلامت ہیں، آج اگر ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا، دروازے پہ نہیں لکھا جاتا، اگر صدقہ ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، صدقہ ہے تو صدقہ صرف مصطفیٰ کا ہے، صرف مصطفیٰ کا ہے۔ آج ہماری شکلیں سلامت ہیں، آج ہماری شکلیں نہیں پھیٹتی، حالانکہ قرآن تو یہی فرما رہا ہے کونوا قردۃ خاسئین۔ پہلے نبی کی امتیں اگر کوئی گناہ کرتی پھر ماتھے پہ لکھ دیا جاتا، آج تو اللہ کریم چھپاتا ہے، میرے بندے تو نے گناہ کیا۔ اچھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں ٹھہر جاؤ، گناہ ابھی نہ لکھو، ابھی نہ لکھو۔ پہلے نبی کی امت اگر گناہ کرتی تو چہرے بگاڑ دیے جاتے، بندر کی صورت کر دیتا اللہ کریم، لیکن جب حضور کی امت کی باری آئی تو پھر جب امت حضور کی گناہ کرتی ہے تو پھر فرشتے قلم اٹھاتے ہیں لکھنے کے لیے گناہ۔ اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ، اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ، اے اللہ اس نے گناہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے رک جا، شاید کہ میرے محبوب کا امتی ہے، توبہ کر لے، میں رب العالمین معاف فرما دوں۔ تو دیکھیں جو آیہ مبارکہ پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کریم فرماتا ہے محبوب اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو یہ میرا پیغام دے دو، اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر کیا ہے، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ کیا کرو؟ میرے محبوب کی اتباع کرو۔
यागफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ऐ अल्लाह अगर हम इत्तिबा करें तेरे महबूब की फिर इनाम में क्या देगा, तोहफा क्या देगा। अल्लाह फरमाता है यागफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा, मैं तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा। युहिब्बुकुमुल्लाह, जब तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे फिर मैं रब्बुल आलमीन गुनाह भी बख्शूंगा, फिर तुम मुझ तक भी पहुंचोगे। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फरमाता है फिर मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, फिर क्या होगा, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह करीम फरमाता है फिर तुम जो है मुझे गफूर भी पाओगे, साथ रहम फरमाने वाला भी पाओगे। एक अराबी हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन हिसाब व किताब कौन करेगा, हमसे हिसाब कौन लेगा, हमारे नामा अमाल जो तुलेंगे तो उसका हिसाब व किताब कौन लेगा। तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने आगे से फरमाया कि अल्लाह। कौन? अल्लाह हिसाब व किताब लेगा। जब हजूर ने फरमाया अल्लाह हिसाब व किताब लेगा तो फिर वो एराबी कहने लगा फिर खैर है, फिर खैर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, भी ये क्या, तूने पूछा कि कयामत के दिन हिसाब व किताब कौन लेगा तो तूने कहा खैर है, इसकी असल वजह क्या है। वो एराबी हजूर की बारगाह में अर्ज करने लगा आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी असल वजह यह है कि हजूर के सिफाती नाम में से 99 सिफात है, उनके नाम में से एक नाम करीम है। क्या है? करीम सिफ्त है। तो फिर करीम की तारीफ यह है कि एक मर्तबा बंदा गिरफ्त में कर ले फिर अपनी करम नवाजी करेंगे हुए, अपनी मोहब्बत करेंगे हुए उसको छोड़ दे, उसे करीम कहते हैं। अल्लाह तो करीम है ना। अल्लाह, हाँ हम मानते हैं हम गुनाहगार हैं, लेकिन हजूर से मोहब्बत तो है ना, हजूर से इश्क तो है ना। कयामत का दिन अगर अल्लाह ने पकड़ लेने के बाद अगर छोड़ दिया तो हम समझेंगे कि रब्बे कायनात करीम था, रब्बे कायनात करीम था। अगर ना छोड़ा तो फिर हम करीम नहीं मानेंगे। हुजूर ने सुना तो हुजूर ने बड़े हैरानगी से देखा और सहाबी से पूछा कि बता, तूने कयामत का सवाल तो किया लेकिन इकट्ठा क्या किया है। या रसूलुल्लाह, और तो कुछ नहीं है, आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर ने आगे क्या जवाब दिया? क्या हुजूर ने फरमाया कि नमाज पढ़ेगा, रोज़ा रखेगा तो बाद में कामयाब होगा? नहीं, हुजूर ने फरमाया जिससे तू मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ होगा। जिससे तू मोहब्बत करता है कयामत के दिन उसी के साथ होगा। तो पता चला कि ये नमाज जो हम पढ़ते हैं, ये जो हम रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, कभी रब की तरफ से पर्ची नहीं आई, कभी ये टिकट नहीं आई, कभी मोहर नहीं लगी कि ऐ मेरे बंदे तेरी नमाज कबूल हो गई है। नहीं, ये कभी पर्ची नहीं है। लेकिन हजूर से मोहब्बत करना, हजूर से इश्क करना, हजूर से प्यार करना, ये एक ऐसी मोहर है, ये एक ऐसी जमानत है कि एटक मेटक रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। रब कहरात महबूब का सदका हम गुनाहगारों को बख्श देगा। कयामत का दिन होगा, हम पकड़े हुए रब की बारगाह में बैठते होंगे। तो फिर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम साथ खड़े होंगे। आप फरमाएंगे ए बंदे, हजूर का नाम ले, अल्लाह करीम महबूब का सदका तेरे गुनाह भी बख्श देगा, तुझे भी बख्श देगा। तो देखिए, हजूर से प्यार सबसे अहम मोहब्बत है, ये एक कानून है। अच्छा, हजरत मौला कायनात की जब नमाज असर रह गई थी, आपने कई मरतबा उलमा से सुना होगा, तो फिर हजूर ने फरमाया अली बैठ, मैं सोना चाहता हूँ। हजरत मौला कायनात ने क्या कहा कि या रसूलल्लाह, मैंने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी। नहीं कहा, सूरज गरूब हो गया। तो मौला कायनात जानते थे कि हजूर से मोहब्बत करना सबसे अफजल है, हजूर से मोहब्बत करना सबसे अफजल है। अदब मुस्तफा पहले है, रब की नमाज बाद में है। पहले रब के महबूब से मोहब्बत, बाद में रब की नमाज। तो पता चला सबसे जो अहम इबादत है वो हजूर से प्यार करना है।
جو حدیث پڑھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، اے میری امت، اگر تمہارے اندر ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو. مومن کب بنتا ہے بندہ؟ کب بنتا ہے؟ مومن کی تعریف کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا کعبہ تیری بڑی شان ہے. کعبہ بیت اللہ شریف جو رب کا گھر ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے، تو بڑا شان کا مالک ہے، اعلیٰ تیری شان ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم تیری شان کم ہے، میرے مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے. تو مومن کی شان کعبے سے بھی زیادہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرے، مجھ محمد سے پیار نہ کرے. تو پتہ چلا کہ اصل ہماری سنت اگر جنت کی ٹکٹ ہے تو وہ حضور سے پہلے پیار کرنا ہے، حضور سے پہلے عشق کرنا ہے. پھر کیوں نہ کہوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں. دوستو، آپ سب تقریباً کچھ دوست ہیں جو مجھے جانتے ہیں. میں الحمدللہ اپنے پیارے دوست محمد آصف صاحب کے حکم سے یہاں پہ پہنچا ہوں. تو انہوں نے محبت فرمائی تھی، تو میں پیچھے بھی اپنی جو ہے جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، ساتھ امامت خطابت بھی ہے. تو ان سے محبت تھی، انہوں نے حکم دیا تو میں ان کے حکم کے مطابق یہاں پہنچا ہوں. تو بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ دعا کرنا ہمارے لیے. اللہ پاک اس دین کے معاملے میں ہم سب کو سرخرو فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہمیشہ مقبولیت والا درجہ فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے دوستوں کی خیر فرمائے.